الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گفتگو کے آغاز سے قبل آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار سیدی ابرار و اخیار شہنشاہ باوقار نائب پروردگار شافعی روز شمار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولائے کائنات کے یاد میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ مجھے تو خبر نہیں تھی، صرف فون گیا تو اتنا کہا گیا کہ آج پروگرام ہے، آپ کو آنا ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن دو چار اشعار ضرور پڑھ کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی ضیاء ہے قناعت حسین کی، ایمان کی ضیاء ہے قناعت حسین کی، اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی، اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی، اور عرش بری بھی جھک گیا تعظیم کے لیے۔ کس کے تعظیم کے لیے؟ عرش بری بھی جھک گیا، ارے تعظیم کے لیے، دیکھا جو کربلا میں عبادت حسین کی، دیکھا جو کربلا میں عبادت حسین کی، اور رتبہ حسین پاک کا خالق سے پوچھئے، رتبہ حسین پاک کا خالق سے پوچھئے، ارے قرآن دے رہا ہے شہادت حسین کی، قرآن دے رہا ہے شہادت حسین کی، ایمان کی ضیاء ہے قناعت حسین کی، اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی۔ نقیب اہل سنت بڑی اچھی نقابت فرما رہی ہے اور سننے سنانے کا بڑا خوبصورت ماحول بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں، رحمتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ نورانی اسٹیج پر علماء کرام کا نورانی قافلہ بھی جلوہ گر ہے۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، اس ٹائم کو آپ بھی اپنے لیے غنیمت سمجھیں، میں بھی اپنے لیے غنیمت سمجھوں، کیونکہ یہ جلسہ عام جلسوں سے ہٹ کر کے ہوا کرتا ہے۔ اس کے معاونین، محبین، اراکین، اساتذہ، کمیٹی بڑی ہی محنت و مشقت کرتے ہیں، تب جا کر کے اسلامی جلسے ہوا کرتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، لہٰذا اس قیمتی وقت کا آپ بھی لحاظ رکھیں۔ اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و دلالت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا،
امام احمد رضا خان سنیت کی جان، بریلویت کی پہچان، علامۃ الزمان، فرید الاوان، منبع العرفان، ذو العلم والایقان، ساحر اللسان، مبطل باطل ادیان اور علم کی چٹان، شہنشاہ ملک سخن، شہر یار فکر و فن، محبوب و محب پنجتن، آبروئے اہل سنن، فخر زمین و زمن، آیات من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت سرکار کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنات تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اسی پر بس نہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کے بچپن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رب نے آپ کو بچپن میں اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ ماں کی گودی میں ہوتے تھے، جب ماں کی گودی میں کھیلتے تھے، جس طرف انگشت مبارک کا اشارہ کرتے تھے تو آپ کے انگشت مبارک کے اشارے پر چاند و سورج گردش کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، وہ نبی معظم جن کے چلنے کی تعریف کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی شان تو اتنی بلند ہے، اے دنیا والے سنو، اس دور میں بڑا سے بڑا پیر، بڑا سے بڑا لیڈر، بڑا سے بڑا نیتا، بڑا سے بڑا صاحب ثروت جب اپنی جگہ سے چل کر کے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کے آنے کی خبر پیپرات کے ذریعے کرائی جاتی ہے، کہیں سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے، کہیں اخبارات چسپا کرائی جاتی ہیں، لیکن میرے نبی کی شان تو اتنی بلند ہے کہ جب میرے نبی کسی راستے سے گزرتے تھے تو راستہ خوشبوؤں سے مہک جایا کرتا تھا، اور میرے نبی کے دیوانے اسی خوشبو کے بدولت میرے محبوب کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی پر بس نہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کے زلف معمبر اور مسکرانے کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ آپ زلف کو لہرا دیں تو چاند و سورج مان پڑ جائے، سبحان اللہ۔ تاریک رات میں مسکرا دیں تو ساری رات روشن ہو جائے، زلف کو رخ سے ہٹا دیں تو قمر شرمائے، اور مسکرا دیں تو اندھیرے میں سحر ہو جائے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کی بات تھی۔ آئیے میرے محبوب کے مقام کو سمجھے، جس کے بارے میں خود خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات نے فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے میرے حسین و جمیل نبی، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ سرزمین کائنات کے تحت الثری سے لے کر کے عرش معلی تک جس زمین کے ٹکڑے پر، آسمان کے جس گوشے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، سمندر کی جس لہر پر، پہاڑ کے جن پتھروں پر، درخت کے جن پتوں پر، انسان کے جس دل و دماغ پر، کاغذ کے جس ورق پر اور قلم کے جس نوٹ پر، جہاں جہاں تیرا ذکر خیر ہوگا وہاں وہاں میں رحمتوں کی بارش برساؤں گا۔ اس لیے میں نے تیرے قدموں میں وہ برکت رکھی ہے کہ جہاں جہاں تیرے قدم پڑتے گئے میں ان جگہوں کو مقدس و مطہر، عرفہ و اعلیٰ، برتر و بالا بناتا گیا۔ میرے محبوب، جب تک کہ تیرے قدم مکے میں نہیں آئے تھے اس وقت تک کہ مکہ ایک عام شہر ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی تیرے قدم مکے میں آئے میں نے اسی مکہ کو مکۃ المکرمہ بنا دیا۔ جب تک کہ تیرے قدم مدینے میں نہیں آئے تھے اس وقت تک
مکہ مدینہ ایک عام شہر ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی تیرے قدم مدینے میں آئے میں نے اسی مدینہ کو وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر کے مدینۃ المنورہ بنا دیا ہے۔ جب تک کہ تیرے قدم احد پہاڑ پر نہیں آئے تھے، اس وقت تک کہ احد پہاڑ ایک عام پہاڑ ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی تیرے قدم احد پہاڑ پر آئے میں نے اسی احد پہاڑ کو دنیا کے پہاڑوں کا سردار بنا دیا۔ جب تک کہ تیرے قدم غار ثور میں نہیں آئے تھے، اس وقت تک کہ غار ثور ایک عام غار ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی تیرے قدم غار ثور میں آئے میں نے اسی غار ثور کو دنیا کے غاروں کا سردار بنا دیا۔ جب تک کہ تیرے قدم حجرہ عائشہ میں نہ آئے تھے، اس وقت تک کہ حجرہ عائشہ ایک عام حجرہ ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی تیرے قدم حجرہ عائشہ میں آئے میں نے اسی حجرہ عائشہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ جب تک کہ تیرے قدموں کی نسبت بلال حبشی کو نہ ملی، بلال حبشی دوسروں کی غلامی کیا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی تیرے قدموں کی نسبت بلال حبشی کو ملی میں نے بلال کے قدموں پر جنت کی حوروں کو قربان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہلکا گرم پانی کی ضرورت ملے گی؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب نے مومنوں پر ایک احسان جتلایا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے اے مومنوں میں نے تم پر احسان کر دیا۔ یہ تفسیر نعیمی کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیں۔ رب نے قرآن مقدس میں مومنوں پر ایک احسان جتلایا، اے مومنوں میں نے تم پر احسان کر دیا۔ اللہ کون سا احسان؟ تیرے تو احسانات اتنے ہیں کہ ہم مر جائیں، مٹ جائیں، سڑ جائیں، گل جائیں، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو جائے، ہندسیں ختم ہو جائیں، مولا پھر بھی تیرے احسانوں کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کون سا احسان ہے؟ تو نے انسان بنایا، انسان نہ بناتا ہم جانور ہوتے، یہی احسان؟ رب نے فرمایا نہیں، مولا تو نے انسان بنا کر ہم انسانوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، نہ دیتا ہم اندھے ہوتے، یہی احسان؟ رب نے فرمایا نہیں، مولا تو نے انسان بنا کر ہم انسانوں کو سننے کے لیے کان دے دیے، نہ دیتا بہرے ہوتے، یہی احسان؟ رب نے فرمایا نہیں، مولا تو نے انسان بنا کر ہم انسانوں کے گلے میں کرمنا بنی آدم کا تاج ڈال کر سارے مخلوقوں کا سردار بنا دیا، یہی احسان؟ رب نے فرمایا نہیں، مولا تو نے انسان بنا کر ہم انسانوں کے کھانے اور کمانے کے لیے دن و رات کا انتظام کر دیا، نہ کرتا، یہی احسان؟ رب نے فرمایا نہیں، مولا تو نے انسان بنا کر ہم انسانوں کے کھانے کے لیے بے شمار نعمتوں کے انبار لگا دیے، نہ دیتا ہم بھی جانوروں کی طرح گھاس اور پتے کھاتے، یہی احسان؟ رب نے فرمایا نہیں۔ تو اب میں علامہ اقبال کے شکوے جواب کی طرف سے جواب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا جب ساری کائنات دے کر کے تو نے ہم پر احسان نہیں کیا تو پھر تیرا احسان کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو پھر میں علامہ اقبال کے شکوے جواب کی طرف سے جواب پیش کرنا چاہوں گا کہ کائنات کے رب نے کہا میرے بندو میں نے ساری کائنات دے کر کے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن محمد کی ذات دے کر کے میں نے تم پر احسان کر دیا۔ میں نے تمہیں وہ نبی دے دیا جس نبی کو نبی مانتے رہے اور جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، اس نبی کی امت میں پیدا کر کے میں نے تم پر احسان کر دیا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ
किताब फितरत के सरे वर्क पर जो ये नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकती, वजूद लोहो कलम न होता। तेरे गुलामों में भी नुमाया तेरा जो अक्से करम न होता तो बारगाहे अदब से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रोए हक से निकाब उठता, न जुल्मतों से हिजाब उठता, फरोग बख्शी निगाह इरफा अगर चिरागे हरम न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे जैसा कम इल्म आलिम नबी की तारीफ और तौसीफ कभी मुकम्मल नहीं कर सकता। आला हजरत सरकार के तारीफ और तौसीफ में सारी जिंदगी कलम चलाते रहे, लेकिन तारीफ को कभी मुकम्मल न कर सके। आखिर में आपने ये कह करके एतराफ़े शिकस्त कर लिया कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ, हैरान हूँ मेरे शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। क्या बात है। आला हजरत ने सारी तारीफें कर डाली, जिंदगी भर इसके मुस्तफ़ा में कलम चलता रहा। आपने एतराफ़े शिकस्त किया, या रसूल अल्लाह मैं आपको क्या क्या कहूँ। एक से एक बढ़ के लफ्ज लाता हूँ, फिर मुताला करता हूँ, उससे भी डेंजर लफ्ज तैयार रहता है। तो मेरे जैसा कम इल्म इंसान नबी की तारीफ व तौसीफ कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। एक मरतबा तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, अतीका, अफीफा, उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, कायनात की मोमिनों की माँ, हमें जरा सरकार के अखलाको, किरदार, गुफ्तारो, रफ्तार, अंदाजो, अतवार के बारे में रोशनी तो दें। तो तैयबे कायनात ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, बल्कि यूं समझिए आपने फरमाया काना खुल्कुहुल कुरान। अगर नबी की सारी चीज़ों को देखना और पढ़ना परखना चाहते हो तो अलहम्दो के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक खुदा के कुरान को पढ़ते जाओ और मुस्तफ़ा के शान को समझते जाओ। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए सहाबी रसूल फरमाते हैं कि नबी का नाम पूछो कुरान में है, नबी का मकाम पूछो कुरान में है, नबी की शान पूछो कुरान में है, नबी की अजमत पूछो कुरान में है, नबी का देखना पूछो कुरान में है, नबी का सुनना पूछो कुरान में है, नबी का बोलना पूछो कुरान में है, नबी का चलना पूछो कुरान में है, नबी की ताकत पूछो कुरान में है, नबी का पावर पूछो कुरान में है। आला हजरत फरमाते हैं कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।